Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی مومنین ہے خدا متعال ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوصاً وہ مومنین جو سیلاب کے بعد مشکلات میں پروردگار عالم ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے، اور آپ تمام مومنین و مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے۔ خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو لوگوں کے درمیان بھیجا تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے، اور لوگ ہدایت پا کر دین پر، شریعت پر، قرآن پر، اہل بیت کی سیرت پر قائم ہو سکیں۔ اگر انبیاء ان معاشروں میں نہ آتے تو لوگ گمراہی میں ڈوب جاتے، لوگ ضلالت کے طوفانوں میں اس طرح سے ڈوب جاتے کہ پھر بشر تو رہتا مگر اس میں کوئی بشریت نہ رہتی۔ دین انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ انسان جب اس دین کے دائرے میں آ جائے تو پھر اس کے بعد گمراہی میں نہ ڈوبے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس دین کے امام ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلًا، رسول کو کیوں مبعوث کیا گیا ان کے درمیان؟ اس کی ایک وجہ ہے کیوں بھیجے گئے رسول۔ اور اسی طرح سے وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُمْ، تواتر کے ساتھ انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ تواتر یعنی مسلسل، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بار بار نبی بھیجے گئے۔ مشہور قول کی بنا پر 1,24,000 انبیاء آئے۔ یہ کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تاکہ میثاق کی فطرت یعنی اس انسان کے اندر خدا نے جو دین رکھا ہے اس دین کو زندہ کر دیں۔ دین باہر سے ڈالی ہوئی کسی چیز کو نہیں کہتے، باہر سے کسی حلیہ اختیار کرنے کو دین نہیں کہتے، بلکہ انسان کے اندر سے جو نکلے، جب انسان کے اندر چشمہ جاری ہو جائے، جو انسان کے اندر موجود ہے، جسے خدا نے فطرت بھی کہا ہے قرآن میں، جب یہ دین زندہ ہو جائے انسان حقیقی معنوں میں دیندار بن جاتا ہے۔ لہذا دین انسان کے اندر سے نکلنے والے امر کو کہتے ہیں، باہر سے کسی کے ڈالنے کو نہیں کہتے۔ مثال دے دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ اگر انسان پیاسا ہو، اگر انسان پیاسا ہو تو دو صورت ہے کہ یا تو وہ پانی تک خود چلا جائے یا پانی اس تک آ جائے، تو یہی دو صورت ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مگر اگر کوئی بالٹی میں پانی بھرے اور لا کر آپ کے اوپر ڈال دے، اگر پانی لا کر آپ کے اوپر ڈال دے تو آپ بھیگ جاتے ہیں۔ ایک امر یہ ہے، بعض نے دین کو اسی طرح سے لیا ہے کہ اپنے اوپر پانی چڑھا لو تو پیاس بجھ جاتی ہے، اپنا ایک حلیہ بنا لو، اپنا ایک خاص لباس کر لو، اپنے بال کا ایک انداز بنا لو، اپنے ہاتھ میں کچھ پہن لو، اس سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے۔ اس کو دینداری نہیں کہتے ہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جب آپ کے اندر سے وہ چشمہ جاری ہو جو آپ کو دین تک یعنی خدا تک لے جائے۔ علی مرتضی وہ امام ہے جس سے دنیا کے راستے نہ پوچھو بلکہ یہ راستے پوچھو کہ اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کے امام ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچتا ہے۔ علی سے معراج کے راستے پوچھیں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پہلے نماز ادا کرو اور پھر نماز کے جب راز ڈھونڈنے ہو تو پھر علی مرتضی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ علی مرتضی راز سکھاتے ہیں۔ انسان اس دنیا داری کے لیے نہیں بنا ہے بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم غیب کے لیے بنا ہے جہاں اس کا اصلی مقام ہے۔
انسان دراصل اس دو سمندر کی طرح ہیں جو آ کر جڑ گئے ہیں. کہاں آ کر جڑے ہیں؟ اس دنیا کے اندر آ کر جڑے ہیں. ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تب انسان وجود میں آتا ہے. انسان کو کمتر نہ سمجھے، ہے نا. جیسے بعض ایسے شعبے ہیں پاکستان میں جنہیں کمی سمجھا جاتا ہے. جیسے کمار، وہ جو برتن بناتا ہے اسے کمی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں اس بات کو، یعنی کمتر سمجھا جاتا ہے. مگر کمار کتنا اہم کام کرتا ہے. مٹی سے، گارے سے وہ برتن بناتا ہے. اس کا ہاتھ کا کیسا ماہر اور ہنرمند کام ہے یہ. اسی طرح انسان بھی خدا کے اس ہنر کا مظہر ہے کہ خدا نے ہر ایک کا چہرہ الگ بنایا، ہر ایک کا جسم الگ بنایا، ہر ایک کو روح بھی دی ہے، مگر سب کی بازگشت، سب کا پلٹنا اسی طرف ہے. مگر انسان توجہ نہیں کرتا. دین اس وقت حقیقی دین ہے جب وہ آپ کے اندر چند چیزیں پیدا کر دے. اگر یہ چند چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر واقعاً دیندار ہو، ورنہ پھر ابھی صرف اوپر سے دین چڑھایا ہوا ہے، اندر ابھی دین آیا نہیں ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ آپ کے جب اندر پیدا ہو جائیں تو واقعاً دیندار ہو؟ اس میں پہلی چیز صداقت ہے، سچ بولنا. جو سچ بولتا ہے وہ حقیقی معنوں میں دیندار ہے. جو سچ نہیں بولتا وہ دیندار نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس کا قصہ بیان کر دیتا ہوں جس کے بارے میں بیان ہوا کہ اگر آسمان کے نیچے کوئی سچا ہے تو یہی ہے. کوئی سچا ہے تو یہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ شخص مکے سے باہر رہتا تھا. مکے سے باہر چرواہا تھا. رسول خدا کے دور کی بات کر رہا ہوں. مکے سے باہر رہتا. چرواہے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے حیوان لے کر ان کو چرانے کے لیے لے جاتا زمینوں کے اوپر. یہ باہر رہنے والا مکے کے، جب بھی کوئی مکے سے کارواں آتا، چونکہ مکہ مرکز تھا، جیسے آپ کا شہر کراچی مرکز ہے نا، شہر ایسا ہے جہاں پر سارے ملک کی تجارت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح مکہ بھی ایسا شہر تھا جہاں سے تمام عرب کی تجارت ہوتی تھی. سارے عرب کے کارواں مکے کے اندر آتے تھے، اپنے اپنے بتوں کے پاس بھی آتے تھے اور ساتھ میں تجارت بھی کرتے تھے. یوں سمجھے ایک میلہ نما جگہ تھی جہاں پر تجارت بھی ہوتی تھی، بتوں کی پرستش بھی ہوتی تھی. وہاں پر جب قافلے آتے تو انہیں پتہ چلتا کہ مکے کے اندر ایک شخص ایسا آیا ہے جو بتوں کے خلاف بولتا ہے، جو لوگوں کو کہتا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو بلکہ ایک خدا پر ایمان لے آؤ. ایک خدا پر ایمان لے آؤ کہ جسے تم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، مگر ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے. اسے ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، یکتا خدا کی طرف بلاتا ہے. یہ کارواں جب مکے سے باہر نکلتے، یہ شخص ان سے سنتا کہ مکہ کے اندر ایک شخص محمد کے نام سے ہے، محمد مصطفیٰ کہلاتا ہے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے. اتنا سنا اس نے قافلوں سے، اس کا شوق بڑھتا جاتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے کہ میں جس سے جا کر ملوں. اس کے اندر جستجو پیدا ہونے لگی. جس کے اندر حق کی تلاش ہو، جو حق کو ڈھونڈ رہا ہو، اس کے اندر یہ جستجو لگ جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈوں کہ جو حق بیان کرتے ہیں. اس کا شوق اتنا بڑا کہ اس نے یہ کام کیا کہ اپنے تمام چرواہا کرنے والے وہ تمام حیوان کو چھوڑ کر مکہ کے اندر آ گیا. مکہ کے اندر جب آیا، ہر گلی میں پوچھتا تھا کہ مجھے محمد کا پتہ بتا دو کہ محمد کدھر ہے. مگر مکے میں تو بت پرست رہتے ہیں، مکے میں بتگر رہتے ہیں، بت بنانے والے اور بتوں کو خدا ماننے والے رہتے ہیں. کوئی پتہ نہیں بتا رہا تھا کہ محمد کدھر ہے. ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اپنی زبان خاموش کرو، اگر محمد کا نام لیا تو لوگ تمہیں سنسار کر دیں گے، لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے. یہاں پر بتوں کے شہر میں حق کی بات نہیں کرنا، اللہ کا نام نہیں لینا، ورنہ یہ صنادید قریش، یہ قریش کے سردار تمہیں جان سے نہیں چھوڑیں گے. مگر یہ پھر بھی پوچھتا رہا محمد کدھر ہے، محمد کہاں ہے. میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں. جو حق کا متلاشی ہے پہلے اسے شجاع بھی ہونا چاہیے. محمد تک آنے کے لیے بہادر بھی ہونا ضروری ہے. یہ ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا. پھر مکے کی گلیوں میں اسے وہ شخص مل گیا جو نفس سے رسول